دوسری طرف پیپلز پارٹی کے ارکان پنجاب اسمبلی جو ہیں وہ خفا نظر آتے ہیں. انہوں نے صدر آصف علی زرداری کو شکایات کے انبار لگا دیے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بیوروکریسی ہماری بات نہیں سنتی اور بجٹ کے حوالے سے بھی ان کو شکایات ہیں. اور پی پی اراکین نے یہ بھی کہا ہے کہ پنجاب میں کسانوں کی کوئی نہیں سنتا، لیکن اربوں روپے کے ہارس اینڈ کیٹل شو پر پیسے لگا دیے جاتے ہیں. صدر آصف علی زرداری نے ڈھیر ساری شکایات سننے کے بعد کہا کہ تحفظات جائز ہیں جنہیں جلد حل کروایا جائے گا. صدر مملکت نے یقین دہانی کرائی کہ اب وہ خود اور بلاول بھٹو پنجاب میں بیٹھیں گے، وچ مینز کہ صدر مملکت اور بلاول بھٹو اب ہمیں پنجاب میں لاہور میں نظر آئیں گے. بالکل. اور بھائی یہ تو بڑی سچویشن کیا ہوگی ذرا جان لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ساموارو چیف خاور گمن موجود ہیں. خاور تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو. ذرا بتائیے گا، ایک تو یہ جو ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جس طرح کا ماضی میں ایک رویہ رہا ہے تحریک انصاف کا اور خود مولانا صاحب کی جماعت کے خلاف جس طرح کی لینگویج بھی رہی ہے، ایک تو الائنس اگر تو ہوا نیچرل ہوگا، پہلے تو یہ اس کے آثار دکھ نہیں رہے، ورنہ ابھی تک کچھ ہمیں صورتحال دکھتی. یہ جو کل ساری بیٹھک لگی ہے اس پہ کیا تبصرہ آپ کا؟ دیکھیں، پہلا سوال کہ یہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت اپوزیشن اتحاد کے اندر شامل ہو رہی ہیں، ایک متفقہ جو بھی ان کا لائے عمل ہوگا، جو آبجیکٹو یہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر یہ آ جائیں گی. یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ ماضی کے اندر ان کے کافی زیادہ ایک دوسرے کے خلاف ظاہر ہے کنسرنز رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کافی سخت زبان بھی انہوں نے استعمال کی ہے. اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آ جاتا ہے ہمارے ذہن میں کہ سیاست کے اندر آپ کو پتہ ہے ویک از اے لانگ ٹائم. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ، وہ سڑکوں کے اوپر گھسیٹنا اور اس طرح کے سخت بیانات وہ دیتے رہے. لیکن جب سیاست میں نظر آیا کہ جی اب ساتھ مل کے چلنا ہے تو وہ آگے بڑھے. یہاں پہ جو میری نظر میں سب سے زیادہ ایشو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کافی کوشش کی کہ وہ سولو فلائٹ کرے، اور اس کے بعد ان کو لگا ہے کہ شاید اس طرح ان کو کامیابی اس میں نہیں مل رہی، تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں باقی سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ لانے کی. لیکن چاند ہی دن پہلے ہم نے دیکھا کہ جب چیف جسٹس صاحب کی طرف سے انوائٹ آئی کہ اپوزیشن کے لوگ آئیں، تو لیڈر آف دا اپوزیشن اس میں ظاہر عمر ایوب صاحب سے، تو وہ صرف اپنے ہی لوگوں کو لے کے چلے گئے یہ چیف جسٹس ہاؤس. اگر باقی سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو جو کہ اپوزیشن بینچز کے اوپر بیٹھے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلے جاتے تو بہت ایک مناسب لگتا. ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، اچکزئی صاحب ہوں، یا باقی اور اپوزیشن کی جماعتیں، وہ بظاہر ہمیں لگ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. لیکن وہ ایک اسکیپٹیکل ویو ابھی بھی ان کا ہے. اس انداز سے وہ مطلب وہ پر یقین نہیں ہے کہ کل کو کہیں کسی موقع کے اوپر اگر فرض کریں پاکستان تحریک انصاف سولو فلائٹ اگر کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے، یا وہ اس حوالے سے وہ سوچ سکتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ممکن ہوگا ساتھ چلنا یا کیا کریں گے. میرے خیال میں وہ جو ایک اعتماد کی بحالی ہے اس میں ابھی کمی ہے، اس میں وقت لگے گا. ظاہر ہے وہ اپنے عمل سے اس کو ثابت کرتے ہیں، وہ دونوں طرف کریں گے اگر انہوں نے ساتھ چلنا ہے کہ جو بھی ان کا لائے عمل ہے. جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب نے بتایا کہ ہمارا منیمم ایجنڈا یہی ہے کہ ہم ملک کے اندر آئین اور قانون کی بحالی چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم ایک آئینی اور قانونی جنگ لڑیں گے. ہم سڑکوں پہ نہیں آنا چاہتے، ہم کوئی پرتشدد سیاست نہیں کرنا چاہتے. اور خاقان عباسی صاحب اس حوالے سے جانے بھی جاتے ہیں، انہوں نے کبھی ان کے سارے اپنے سیاسی کیریئر میں انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا. تو لیٹس سی آنے والے دنوں کے اندر یہ اعتماد کی بحالی ان کے درمیان ہوتی ہے یا نہیں. کیونکہ دیکھیں ایک بڑی تحریک کی بات ہو رہی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت ملک سے باہر ہے، وہ ہمیں سین کے اوپر نظر نہیں آ رہے. تو مولانا صاحب کی غیر موجودگی میں کیسے یہ بڑا اتحاد قائم ہوگا، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. اچھا خاور، دوسری طرف لاہور میں ارکان پنجاب اسمبلی پیپلز پارٹی کے ارکان پنجاب اسمبلی نے صدر آصف علی زرداری کو کافی شکایات لگائی ہیں، کافی خفا نظر آ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے صدر آصف علی زرداری نے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ جلد ان مسائل کا حل بھی نکل آئے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت سے مطالبات کر سکے؟ جی بالکل اس پوزیشن میں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے وہ ضامن ہے موجودہ حکومت کی.
یہ آن گراؤنڈ کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس کے اتحادی ہیں اور کلی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بلوچستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت کے بغیر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی. وفاق کے اندر پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی. صدر مملکت کا جو عہدہ ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس اس وجہ سے آیا ہے, اس وقت موجود ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کی سپورٹ کی. پنجاب اور کے پی میں گورنر اگر لگائے ہیں شہباز شریف صاحب نے تو وہ ظاہر ہے ایک ارینجمنٹ کا ان کا آپس میں اس کا نتیجہ ہے. لہٰذا وہ ایک دوسرے کی سپورٹ میں کھڑے ہیں, ایک دوسرے کے ضامن بھی ہے. اور اگر کسی موقع کے اوپر ہم ایک مفروضے کے طور پر اگر یہ بات کریں کہ آصف علی زرداری صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ واقعہ ہی حقیقتاً میں ناراض ہو جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے کہ جی آپ ہماری بات نہیں مان رہے, تو وہ جس دن زرداری صاحب یہ بات کر دیں گے کہ ہاں میں ناراض ہوں اور حقیقت میں ناراض ہوں, تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان کی بات مان لیں گے. مجھے بھی لگ رہا ہے ظاہر ہے سیاست کے اندر ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں, وہ اتحادی ہیں. خاص طور پر پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری بات نہیں سنی جاتی. ان کے جو گورنر وہاں پہ موجود ہیں پنجاب میں وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے 2-3 دفعہ مریم صاحبہ سے ملاقات کا کہا, ایک ظاہر ہے آئینی عہدے ہیں, ملاقات وہ میرے خیال میں اس میں مذائقہ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مجھے ملاقات کا ٹائم بھی نہیں دیا جاتا. سو وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ریٹن ایگریمنٹ ہے نون لیگ کے ساتھ, انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے پنجاب میں ہم آپ کی یہ کام کریں گے, ترقیاتی اسکیمیں دیں گے. وہ اضلاع جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پہ موجودگی ہے, ان کے ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں, وہاں پہ جو انتظامی عہدے ہیں اس کے حوالے سے بھی پوسٹنگ ٹرانسفرز میں ان کو آن بورڈ لیا جائے گا. جو بڑے فیصلے ہونے ہیں, پالیسی سازی ہونی ہے, اس حوالے سے بھی ان کو آن بورڈ لیا جائے گا. تو وہ یہ ان کے کنسرنز ہیں. تو میرے خیال میں جیسا میں نے کل بھی عرض کیا تھا, یا آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر اور صدر مملکت جو ہیں وہ جب مل بیٹھیں گے بات کریں گے تو مسائل کے حل جو ہے وہ موسٹ پروبیبلی نکل بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ خاور, بہت شکریہ. اور